لاکھ لاکھ فضل و احسان اس خوبصورت رحمت اور مغفرت بھری رات میں ہمیں اپنے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ بزرگ عالم دین ہیں اور اس دور کے پڑے ہوئے ہیں جب جتنا علم ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ عمل کا جذبہ، اور یادگار اسلاف ہیں۔ ہزاروں علماء کے استاد محترم ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے علم کے ساتھ عاجزی و انکساری بھی عطا کی ہے اور عمل کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ استاد العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد نور بخش سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے سادہ اور مؤثر انداز میں آپ کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اہل سنت پہ تادیر قائم اور دائم صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر برادر محترم عاشق رسول محسن اہل سنت برادران محمد اعجاز رسول اطہاری صاحب اور آپ کے جملہ معاونین کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ یہ مالک کی عطا ہوتی ہے کہ کسی بندے کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ عظیم الشان درسگاہ اسلام سینکڑوں کی تعداد میں طلباء اور یہاں پر بنات کا پڑھائی کا انتظام، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے تا دم قیامت نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، مزید خلوص و الہیت عطا فرمائے، شر شیطان اور حاسدین کے حسد سے حفظ و امان عطا فرمائے۔ برادر محترم استاد العلماء صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب کا شکریہ، آپ نے یاد فرمایا، اللہ پاک نے حاضری کا شرف بخشا۔ آج کی صادری کا توسل اللہ تعالی ہم تمام کو در رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ رات انقلابی رات ہوتی ہے۔ ان راتوں سے بڑی بڑی زندگیوں میں انقلاب میں نے بپا ہوتے دیکھا ہے۔ لوگ بھولے بسرے ہوتے ہیں اور اس رات کو ایک کشش پیدا ہوتی ہے مالک کے در پہ آنے کی، اور پھر مالک کے در پہ آنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو رات بھر کے لیے آتے ہیں اور پھر سال بھر کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے آتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو سب سے ٹوٹ کر بس اپنے مالک کے ہو رہتے ہیں۔ ان کو اپنے مالک کے ذکر کی لذت محسوس ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بھولا ہوا تھا، اصل میرا راستہ یہی تھا۔ آج آئے ہوں میرے دوستو، کچھ وہ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جو بے نماز ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو عیبوں سے دور ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جو عیبوں میں گھرے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن میں بغاوت نہیں ہے، میں ان سے مخاطب ہوں جو بغاوت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آج آئیں تو جھک جائیں اور ایسے جھکیں کہ پھر قیامت تک یہ سر اٹھ نہ پائے، اپنے مالک کے تابع فرما ہو کے جائیں، سچی توبہ کر کے جائیں۔ توبۃ النصوح کا مطلب ہے ایسی توبہ کہ جس کے بعد بندہ پھر گناہوں کی طرف لوٹ کے نہ جائے۔ توبہ رجوع کو کہتے ہیں، رجوع لوٹ آنے کو کہتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر سے گیا اور واپس آیا تو آپ کہیں گے لوٹ آیا، اپنے شہر سے گیا اور واپس آیا تو آپ کہیں گے لوٹ آیا۔
تو لوٹ کے واپس آنا یہ رجوع ہے اور یہی توبہ ہے۔ تو پھر اگر کوئی آیا اور پھر چلا گیا، پھر آیا اور پھر چلا گیا، تو یہ کیا رجوع ہے؟ رجوع یہ ہے کہ میرا مالک کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آؤ تو پھر واپس نہ جاؤ، اپنے مالک کے ہو کے رہ جاؤ۔ تو آج توبہ کرنی ہے اور اس طرح سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میں اسی حوالے سے اصلاح معاشرہ پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا جگانا بھی ہے، اٹھانا بھی ہے۔ آپ سوئے پڑے ہیں، آپ کو نیند کا غلبہ ہے، آپ چائے کی چسکیاں تو میں آپ کو دے نہیں سکتا کہ جاگ جائیں، تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ جذبہ عشق رسول ہی دینا پڑے گا، جس سے جسموں میں کرنٹ پیدا ہوگا اور شعور بیدار ہوں گے۔ ذرا اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تھوڑا میڈوی دے ہوتے والی امی تھوڑا زیادہ کرو، اور ماشاءاللہ تھوڑا ساؤنڈ اچھا چلتا بھی ہے۔ اللہ پاک تھوڑا برکت عطا فرماوے، ہوں سیٹ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو حالت مسلمانی ہی میں مرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان ہی مرو۔ یہ آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جن کو اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم سرکار دو عالم علیہ السلام کی بے پناہ محبت سے نوازا ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ بغیر محبت رسول کے ایمان نہیں کہلاتا۔ کلمہ تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے حواریوں نے پڑھا تھا، لیکن قرآن نے بین الفاظ میں اعلان کیا، اے محبوب، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان باللہ کا اقرار کرتے ہیں، ایمان بالآخرت لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مولا ایمان کیسے لائیں؟ کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، سجدہ کیا، اللہ اللہ کیا، اور ایمان کیا ہے؟ فرمایا انہیں بولو آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے پیغمبر اسلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ان کو بولو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ اب صحابہ جیسا ایمان جب ان کو کہا گیا تو جواب میں کہنے لگے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے یہ دیوانے ایمان لائے، ہم اس طرح ایمان نہیں لا سکتے جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرمایا غور سے سن لو، انہم ہم السفہاء، خود پگلے ہیں، خود بے وقوف ہیں، اور باتیں صحابہ کرام علیہ رضوان پہ کرتے ہیں۔ اب سنیے گا ان کے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں فرق کیا ہے اور کیا وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم صحابہ جیسا ایمان نہیں لا سکتے، یہ تو دیوانے ہیں۔ ان کو کون سی دیوانگی نظر آئی؟ صحابہ کرام کھانے پینے میں نفاست رکھتے ہیں، لباس میں نفاست رکھتے ہیں، گفتگو کے اندر نظافت اور لطافت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ہر انداز بڑا اچھا ہے، سیانہ پن ہے اور عقل و خرد کے تاجدار ہیں۔ نکاح محمدی نے ان کو اجلا کر دیا، پاکیزہ کر دیا، سوچوں کو ستھرا کر دیا۔ منافقوں نے کیوں کہا یہ دیوانے ہیں، اب اس طرح ایمان نہیں لائیں گے؟ معاملہ یہ تھا صحابہ کرام ہر معاملے میں سنبھل کے، ٹھہر کے، رک کے اور پھونک کے قدم رکھتے تھے۔ جب میرے نبی کے عشق کی باری آتی تھی صحابہ دیوانوں کی طرح کائنات لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، انجے مٹھا کھونے نا وہ تقریر بھی سنی پہاؤ، ذرا تکڑے تھی انہوں سننے والے بڑھو، اور پچھلے دو کا مزے کھندے بیٹھے، یہ سارے کھلوتے بیٹھے، اچھا کو سبحان اللہ۔
लोगों सुनो, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कायनात लुटा देते हैं। अब मेरा रब फरमा रहा है आमिनू कमा आमन अन्नास। मुनाफिकों, सिर्फ कलमे का नाम ईमान नहीं है, सिद्दीक अकबर की तरह कायनात लुटा देने का नाम ईमान है। ऐ मुनाफिकों, सिर्फ कलमे से और सजदों से ईमान नहीं मिलता, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दिलो जान से फिदा हो जाने का नाम ईमान है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अपना पूरा माल मुस्तफ़ा के कदमों में लुटा देने का नाम ईमान है। हजरत मौला अली शेर खुदा की तरह कायनात कदमों में रख देने का नाम ईमान है। हजरत बिलाल की तरह तपते हुए सहराओं में मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाने का नाम ईमान है। हजरत खब्बाब की तरह अंगारों पे लेट कर भी या रसूल अल्लाह के नारे लगाने का नाम ईमान है। हजरत ज़ैद बिन दसना की तरह सूली पे लटक के या रसूल अल्लाह की निदा करने का नाम ईमान है। आमिनू कमा आमन अन्नास। मुनाफिकों, कलमे से ईमान नहीं मिलता, ईमान तो मोहब्बत मुस्तफा का नाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए सुनिए, आमिनू कमा आमन अन्नास। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा ईमान नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा तो सब कुछ लुटाते हैं। तो पता चला अब मुनाफिकी के ईमान और सहाबा के ईमान में फर्क क्या है, जिसकी वजह से सहाबा किराम के ईमान को अल्लाह ने बतौर नमूना पेश किया और मुनाफिकों के ईमान को अल्लाह पाक ने रद्द फरमा दिया। नमाजें दोनों पढ़ते हैं, सजदा दोनों करते हैं, अल्लाह अल्लाह दोनों करते हैं, कुरान दोनों पढ़ते हैं, लेकिन बात जब नबी पाक की मोहब्बत की आती है, अकीदत की आती है, इश्क़ रसूल की आती है, मुनाफिक कांड कर लेता है। सहाबा नाम मुस्तफा पे कायनात कुर्बान कर देते हैं। ये ईमान का हिस्सा है जिसने सहाबा किराम के ईमान को मेराज अता फरमाई है। अल्लाह अकबर व कबीरा। रिसालत माब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जात के साथ ये सहाबा किराम इस कदर जुड़े हुए हैं, इनके दिलों के नाते इस कदर मजबूत हैं और इनके रूहों के रिश्ते आका पाक अलैहिस्सलाम के साथ इस कदर पुख्ता है। कायनात में आपको ऐसी मिसाल नजर नहीं आएगी, ऐसी मोहब्बतों की मिसाल आपको पूरी दुनिया में नजर नहीं आएगी जितने मेरे आका नबी पाक के सहाबा के दिलों में हुजूर की मोहब्बत की मिसाल है। कायनात में कहीं ये मिसाल नजर नहीं आएगी। वो कौन सी शय है जो मेरे आका नबी पाक के सहाबा ने हुजूर की इज्जत और अजमत के लिए कुर्बान ना की हो। हर कोई दोस्तों माल हर कोई देता है, बड़ी तवज्जो देना, माल हर कोई देने के लिए तैयार है, वक्त हर कोई देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा कि अगर एक तरफ माँ बाप है और एक तरफ हुजूर की जात है, माँ बाप को छोड़ दिया है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा है। एक तरफ औलादे हैं, एक तरफ आका पाक अलैहिस्सलाम की जात है, औलादों को छोड़ दिया है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की जात को नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा, बगौर समात कीजिएगा। एक मेरे आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की उम्मत में सहाबे किराम में एक बहुत बड़ा नाम है, हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी रूह फरसूदा दास्तान अक्सर उलमाए किराम बयान करते हैं, आपने सुनी है या नहीं सुनी, फिर से सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब आपने कलमा पढ़ा, मेरे आका पाक के दामन रहमत में आए, आपकी वालिदा भी मोमिना हो गई, आपके वालिद भी मोमिन हो गए। अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तान गिरामी, आपको गिरफ्तार किया गया, अबू जहल ने जुल्म के पहाड़, जुल्म के तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए, आपको कोड़ों की मार लगाई, कहा नबी का कलमा छोड़ दो, पर मैं मर जाऊंगा, कलमा नहीं छोड़ूंगा। आपको अंगारों पे लिटाया, हुजूर का नाम लेना छोड़ दो, मर जाऊंगा, आका पाक का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आपके वालिदैन को गिरफ्तार किया, आपके सामने खड़ा कर दिया, ये कौन है? फरमाया मेरे बाप हैं। बाप से मोहब्बत करते हो? कौन है जो बाप से मोहब्बत नहीं करता? तो फिर एक तरफ बाप की जान है और दूसरी तरफ तो हमारा ईमान है। बताओ, बाप की जान बचाना पसंद करोगे या ईमान बचाना पसंद करोगे? आपने फरमाया अगर बात ईमान की आएगी, ईमान बचाऊंगा, बाप भले कुर्बान हो जाए। उसने आपकी आंखों के सामने आपके वालिद की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। आंखों में आंसू थे, गर्दन झुकी थी, कान में आकर बोलता है अबू जहल कैसा रहा तेरा सौदा? फरमाया अल्लाह का शुक्र है, मुझे बाप का दुख बड़ा
گیا ہے کہ میرے سامنے ذبح ہو گیا، اس بات پر شکر بھی کر رہا ہوں کہ مولا باپ قربان ہو گیا ہے، لیکن دل کی تختی پر آج بھی پیارے محمد پاک کا نام گگمگا رہا ہے۔ آپ کی والدہ کے پاؤں میں 2 رسیاں ڈالی گئیں، ایک دائیں طرف اونٹ کھڑا کیا، ایک بائیں طرف اونٹ کھڑا کیا، اونٹوں کے ساتھ رسیوں کو جوڑ دیا گیا، درمیان میں آپ کی والدہ ہے، ایک پاؤں میں رسی دوسرے پاؤں میں رسی، ایک رسی ادھر ایک ادھر۔ ابو جہل نے کہا ابھی یہ اونٹ دوڑیں گے، رسیاں کھینچیں گی اور تیری والدہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، تیری ماں بڑی تڑپے گی، جب 2 ٹکڑے ہونے لگیں گے، جب یہ چرنے لگے گی، اس کو بڑی تکلیف ہوگی، یہ پہاڑیاں دہل جائیں گی، یہ زمین و آسمان لرز جائیں گے، تو بیٹا ہے کیا برداشت کر پائے گا؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا ہاں بڑے دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ یہ ہے کہ میں حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ ماں قربان کر سکتا ہوں، مصطفیٰ سے تعلق نہیں توڑ سکتا۔ اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، حتیٰ کہ والدہ محترمہ کا جسم مبارک چاک ہو گیا، اور واقعی پوری کائنات آپ کی والدہ کی چیخوں سے تہر رہی تھی، اور مکہ کی پہاڑیوں کے دل بھی کانپ رہے تھے۔ اللہ اکبر، بالآخر دم توڑ گئیں اور آپ کی چیخیں مکہ کی پہاڑیوں میں گم ہو گئیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ابو جہل آ کے کہتا ہے بتا کیسا رہا؟ آپ نے فرمایا واللہ بڑا دکھ ہے، بڑا درد ہے، اور میری ماں کی چیخیں مجھے مرتے دم تک تڑپاتی رہیں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب بھی سینہ چیر کے دیکھو گے تو راج محمد مصطفیٰ کا نظر آئے گا۔ نعرہ کون سنے سی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کونی کرانٹی کونی نعرہ لحالی کونی نعرہ لاؤ انہیں مزہ آونے تاجدار ختم نبوت ناوہ ایرہ ڈھلا۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آؤ دوستو سنیے گا، میں اس موضوع پہ زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، میں اپنے موضوع پہ آنا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل میں یہ بات بھی آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے آقا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، والہانہ محبت کی ہے، اور اس انداز میں محبت کی ہے کہ تمام کائنات بعد میں ہے، حضور کے صحابہ کے لیے مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے، آقا پاک کی ذات پہلے ہے۔ یہ انداز ہے میرے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا۔ اس حوالے سے بس ایک اور میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے غلام کا تذکرہ سن لیجئے، اور پھر میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہونے کے بعد مسلمہ قذاب کے محل میں پیش کیے گئے۔ محل میں کھڑا ہے میرے آقا پاک کا غلام، اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آقا کا کلمہ چھوڑ دو اور مسلمہ قذاب کا کلمہ پڑھ لو۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کا یہی جواب ہے، اگر جیوں گا تو محمد پاک کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اگر مروں گا تو نبی رحمت کا کلمہ پڑھتے ہوئے، نہ حضور کی ناموس کا سودا کر سکتا ہوں، نہ حضور کی ختم نبوت کا سودا کر سکتا ہوں۔ جوان ہم تیرے ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے۔ فرمایا آج ہر زور لگا لو، ہر حربہ آزما لو، ادھر ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کہا پہلا حربہ آزما لو اس پر، اگر تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کا دامن چھوڑ دیا، ہم تجھے نوکری دیں گے، ہم تمہیں دولت دیں گے، ہم تمہیں محل دیں گے، ہم تمہیں رشتے دیں گے، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آج بھی قادیانیوں کا حربہ یہی ہے، کبھی نوکری کی لالچ دیتے ہیں، کبھی چھوکری کی لالچ دیتے ہیں، کبھی ویزوں کی لالچ دیتے ہیں،
ہیں, کبھی جناب والا دھن اور دولت اور زمین و مکان و جائیداد کی دولت دیتے, دعوت دیتے ہیں, اور اس طرح ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن وہ نوجوان تھا, میرے نبی پاک کا غلام تھا, حضور کا نوکر تھا, آج کی طرح بکاؤ مال نہیں تھا. اس نے کہا میں تجھے دولت دوں گا, محل دوں گا, سب کچھ دوں گا, تیری دولت پہ تھو, تیرے محل پہ تھو, تیری حکومت پہ تھو, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے. آقا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, جلووں کو ڈھونڈنے دو, گھر سے چلا تھا اپنے, اب خود کو ڈھونڈتا ہے سرکار کی گلی میں. کس کس کو میں بتاؤں, کوئی خود ہی جا کے دیکھے, جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں. نوجوان نے کہا مجھے مر جانا گوارا ہے, تیری دولت و آسائش سے مجھے کوئی طلب نہیں ہے. اس نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو. نوجوان کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. یہ بولنا سوکا ہے, یہ کہنا سوکا ہے کہ ہاتھ کٹ گئے, یہ سننا سوکا ہے کہ ہاتھ کٹ گئے. اگر انگلی پہ ضرب لگے, ایک کٹ بھی لگ جائے تو انسان چلا اٹھتا ہے. یہ اس جوان کے حوصلے تھے, دونوں ہاتھ کٹوا دیے. کہا اب کس کا کلمہ پڑے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کی کوہنیوں کو کاٹا, کس کا کلمہ پڑے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے کندھے جدا کر دیے, کس کا کلمہ پڑے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے پاؤں کاٹے, گھٹنے کاٹے, رانوں کو تن سے جدا کر دیا. 6 ٹکڑے بازوؤں کے کیے, 6 ٹکڑے ٹانگوں کے کیے. اس کا ادھورا جسم گوشت کا ایک لوتھڑا تھا, خون کے فوارے بہتے تھے, لیکن اس تڑپتے لاشے سے آواز آ رہی تھی میں صدقے یا رسول اللہ. بولو بولو میں صدقے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ نبی مکرم علیہ السلام کے عاشق ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. لوگوں, صحابہ کرام کی مثال صرف منافقوں کے لیے دعوت نہیں تھی کہ آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے دعوت ہے. آج اس صدی کے ہر نوجوان کو یہ دعوت ہے کہ اپنا ایمان کا ماڈل صحابہ کرام کا ایمان بناؤ. آج کے بچے کو, ہر مرد و عورت کو, ہر بزرگ و جوان کو یہ دعوت ہے کہ ایمان والو آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں. آؤ صحابہ ولولے لے کے آؤ, صحابہ کرام والے جذبات لے کے آؤ, صحابہ کرام علیہ رضوان کی دنیا میں جینا سیکھو. آج وجہ کیا ہے؟ بڑی توجہ دینا, بڑی توجہ دینا. آج وجہ کیا ہے کہ ملک پاکستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوانوں کے سینوں میں عشق رسول کے بھانبڑ چلے ہوئے ہیں. ایک مرد کلندر نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نوجوان کو صحابہ کی دنیا دکھائی ہے, صحابہ کرام کی محبتوں کے چراغ جلائے ہیں, اور نوجوان کو بتایا ہے وہ کیسے آگ میں اتر جاتے تھے. ویل چیئر پہ بیٹھے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے زندگی کے چند سالوں کے اندر حضور کے صحابہ کرام کی دنیا دکھا کر اس قوم کو, اس 15ویں صدی کے مسلمان کو پہلی صدی میں لے گئے ہیں. اور آج وہ ولولہ, وہ چمک, وہ دھمک اس لیے نوجوان کے سینے میں نظر آتی ہے, ان کو صحابہ کا کردار پڑھایا گیا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. قیامت تک کے لیے زندہ باد, زندہ باد. قیامت تک کے لیے میرے آقا پاک کے صحابہ کرام کا ایمان ماڈل ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعوت ہے اپنے ایمانوں کا قبلہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. اگر زمانے میں ایسا وقت آ جائے, ایک طرف ظالم حکمران کھڑے ہو, ایک طرف چور و چکے کھڑے ہو, ایک طرف ظلم و جبر کی داستانیں کھڑی ہو, ایک طرف امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے ٹاؤٹ کھڑے ہو, ایک طرف نبی پاک کی ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے غدار کھڑے ہو, اور دوسری طرف تمہاری ذات ہو, پھر تمہیں آزمایا جائے, تمہیں جیلوں میں ڈالا جائے, تمہیں کوڑے مارے جائے, تمہیں کاٹ دیا جائے, کٹ جانا, مر جانا, ٹکڑے ہو جانا, جیلوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا, نہ ناموس رسالت کی غداری کرنا, نہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کی غداری کرنا.
ہمارا جینا آقا نبی پاک کی محبت کے لیے ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے موت آ جائے کہ دل میں یہ جذبہ کم ہو جائے، اس سے پہلے ایمان پہ آنکھیں بند ہو جائے کہ یہ جذبہ متھم پڑ جائے۔ نہیں دوستو، ہماری رگوں میں اتنا خون نہیں دوڑتا جس طرح ہمارے بدن میں اس کے رسول دورہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں نے اتنی بار دھڑکن اختیار نہیں کی ہے جتنی بار ہم نے محمد پاک کا نام جپنا سیکھا ہے۔ ہاں، ہمارا اور آقا پاک کا رشتہ یہ ہے کہ ہمارے بدن ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں، خون کا ایک ایک قطرہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب ایک عاشق کا خون بہ رہا ہوگا تو بہتے خون کے قطروں سے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدا رہی ہوگی۔ یہ میرے آقا نبی پاک کی محبتیں ہیں جو نوجوان، آج کے نوجوان کی از حد ضرورت ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہے، غور کیا ہے کہ پورا یورپ حضور کی ذات پر حملہ آور ہو چکا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرانس، کینیڈا پر انہوں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں۔ ایک سال امریکہ کا ہے، وہ گستاخانہ فلم بنائے گا۔ اگلا سال برطانیہ والوں کا ہے، وہ گستاخانہ خاکے بنائے گا۔ اگلا سال ڈنمارک والوں کا ہے، وہ گستاخیاں کریں گے۔ اور فرانس والا ایسا حرامی بچہ ہے کہ یہ 6 ماہ تک اگر یہ بے غیرتی بے حیائی نہ کرے یہ پاس آتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ دوستان گرامی، کیوں بار بار حضور کی ذات پہ حملہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کی روح عشق رسول ہے، ان کی اصل محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر ان کو حضور سے کاٹ ڈالا جائے، ان سے در نبی سے ان کو دور کر دیا جائے، ان کی نمازیں بے نور ہیں، ان کے کلمے بے نور ہیں، ان کی تلاوتیں بے نور ہیں، وہ ہمیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کنگال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس قوم نے بھی ایسا درد میں ملا ہے، اس قوم کو بھی ایسی جلا ملی ہے کہ بچہ بچہ یہ اعلان کر رہا ہے ہمیں جان دینا گوارا ہے، نبی پاک کی محبت، ختم نبوت، ناموس رسالت سے غداری کرنا گوارا نہیں ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب مجھے نعرہ چاہیے، نعرہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان میرے آقا پاک کی محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مولا حکم فرما، ہمارے سینے تیرے نبی کے عشق سے بھرے ہیں، مولا حکم دے، ہم آگ میں کود جائیں، مولا حکم دے، مولا ہم اپنی کائنات لٹا دیں، حکم دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کریم پکار رہا ہے، مالک 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 مخاطب کر رہا ہے، دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا،
وہ رازق، وہ خالق، وہ مالک، جس کی عطا سے سانسیں چل رہی ہیں، جس کی عطا سے آنکھیں دیکھتی ہیں، جس کی عطا سے کان سنتے ہیں، جس کی عطا سے زبانیں بولتی ہیں، جس کی عطا سے دل دھڑکتا ہے، جس کی عطا سے خون رواں دواں ہے، جس کی عطا سے ہم چل پھر رہے ہیں، جس کی عطا سے رزق ملتا ہے، جس کی عطا سے عزتیں قائم ہیں، جس کی عطا سے شرم بھی ہے، حرم بھی ہے، وہ مالک ہمیں ندا کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مولا لبیک اللہم لبیک، مولا ہم حاضر ہیں، حکم کر۔ اب میں بات اگلی سنانے لگا ہوں، بغور سنیے گا، بغور سنیے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے، بولو بولو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور ایسے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوستو خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے معنی اور مفہوم تو بڑے کثیر ہیں، اور یہاں پر ان ابحاث کے اندر پڑھا جائے تو میں اپنا مدعا پیش نہیں کر سکوں گا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ خدا سے ڈرنے کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ کام کر جس کا اللہ تجھے حکم دیتا ہے، اور وہ کام نہ کر جس سے اللہ پاک تجھے منع کرتا ہے۔ اس کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے سے ڈرتے ہیں، کوئی کہیں پر ملازمت کرتا ہے اور اپنے نائب سے ڈرتا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے اور اپنے آفیسر سے ڈرتا ہے، کوئی شاگرد ہے اور اپنے استاد سے ڈرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، تو ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جو کہا جائے گا وہ بچا لائے گا، اور جس سے روکا جائے گا اس سے رکے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف ہے، اور اس جس کا خوف ہے اس کا حکم ٹالا نہیں جاتا، اور جس سے روک دے ادھر جایا نہیں جاتا۔ تو اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ پاک تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کام تم کرو، اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ پاک جس کام سے تمہیں منع کرے وہ کام نہ کرو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم جس سے ڈرتے ہیں اس کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سزا دے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، برا بھلا کہے گا یا سزا دے گا۔ تو دوستو سب سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے؟ بولو بولو، اللہ ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا کیا ہوا کام نہ کیا اور اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے سزا دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا یہ ڈر ہے تمہارے سینوں میں؟ اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے منع کیا اور ہم نے وہ کام کر لیا اور اللہ پاک معاذ اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ ہمیں سزا دے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا یہ ڈر ہے ہمارے سینے میں؟ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور پھر اللہ پاک تمہیں سزاؤں میں مبتلا کر دے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اور کیسے ڈرنا؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں دوستو، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ آج گناہ کی بھرمار ہے، آج گناہ کا راج ہے، گناہ کا راج ہے۔ آج اس قدر گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، جس قدر سوشل میڈیا اور سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اس قدر ہمارا نوجوان نسل گناہ کے اندر پھرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا جب کوئی گندی چیز دیکھنے کے لیے وی سی آر ڈھونڈنے پڑتے تھے اور گناہ کرنے اور گناہ کیا جاتا تھا۔ پھر ایک دور آیا جس کو ڈش کا دور کہتے ہیں اور ڈش کی وجہ سے بے حیائی عام ہوئی۔ پھر ایک دور آیا جس کو کیبل کہا گیا اور کیبل نے گھر گھر کے اندر ناچ گانا فحاشی اور ارجانی پہنچائی اور نوجوان نسل بہتی چلی گئی۔ کسی نے نہیں سنا، علماء کہتے رہے گناہ ہے، یہ حرام، یہ کنجریاں، یہ رنڈیاں، یہ ناچ، یہ گانے حرام ہیں۔ علماء کی کسی نے ہی سنی، آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر دور آیا ٹچ موبائل کا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا۔ آج نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ میں یہاں اس پیاری رات میں کیا بیان کروں کہ نوجوان کی راتیں کیسے برباد ہو رہی ہے۔ نوجوان بہتر جانتا ہے، نوجوان کس قدر وقت ضائع کر رہا ہے، نوجوان خود بہتر جانتا ہے، نوجوان کس قدر بے راروی کا شکار ہو چکا ہے، نوجوان خود بہتر جانتا ہے۔ لیکن دوستو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، تلاوت کردہ آیت پاک کا مفہوم سمجھاتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے، نہیں اونچا اونچا بولیے سبحان اللہ۔
अब सुनिए मेरे दोस्तों, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। एक बच्चा गुनाह करना चाहता है, एक नौजवान गुनाह करना चाहता है। अगर माँ सामने बैठी है वो गलत काम नहीं करने का, अगर बाप देख रहा है वो गलत काम नहीं करने लगा, अगर उसका भाई एक छोटा सा बच्चा भी सामने हो वो गुनाह नहीं करेगा, वो तन्हाई तलाश करेगा। जब तन्हाई में जाएगा फिर अपना गुनाह शुरू करेगा, फिर अपना गुनाह शुरू करेगा। अब यहाँ बैठकर कभी तूने सोचा कि माँ से डरता है, बाप से डरता है, सबके गुनाह करता है, एक बच्चे के सामने भी तू गुनाह करने के लिए तैयार नहीं है, तन्हाई में कर रहा है। सारी कायनात का खालिक तुझे देख रहा है, तुझे उसका डर नहीं है, मालिक का डर नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है कि वो अहकमुल हाकिमीन मुझे देख रहा है। अब यहाँ रब फरमाता है ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। अब डर तो हक तो ये था कि खुदा से डरा जाए, और सबसे ज्यादा डर खुदा का होना चाहिए। हम खुदा से बेखौफ हो गए। अगर अल्लाह का खौफ होता आज हमारी नमाज़ें कज़ा न होती, अगर खौफ खुदा होता आज नौजवान बेहया और बेहुदा काम न करता, अगर खुदा का खौफ होता आज गरीबों की जायदादों पे कब्जे ना होते, अगर खुदा का खौफ होता आज माए बहने यूं बेपर्दगी और बेहयाई का मुजाहरा ना करती, अगर खुदा का खौफ होता आज नौजवानों नस्ल के दिलों से इश्क़ रसूल और खौफ खुदा का जनादा ना निकल चुका होता, खुदा का खौफ होता तो ये हाल ना होता। मेरा रब कहता है ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। ज्यादा हक बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरा जाए। अब मैं थोड़ी और एक जो है वो बेतरतीब बात आगे चलाऊंगा, और ये मत समझना कि जनाब खिताब हो रहा है और दाद ली जा रही है। ये खिताब नहीं है, ये नसीहत की बात है, नसीहत की बात है। वैसे भी पूरा साल मैं इस्लाह मुआशरा पे बात करता हूँ, लेकिन इस रात में जो बात करने का मजा है, दिल नरम पड़े होते हैं, माइल बखुदा होते हैं, इंसान अपने रब की बारगाह में झुकने के लिए आया होता है, लिहाजा उन दिलों को इस रात बदलना बड़ा सौखा होता है। इसलिए मैं तरतीब से आगे जा रहा हूँ। अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। मैं अब मिसालें दूंगा दोस्तों, मिसालें दूंगा। अगर बाप नाराज हो गया आपको डांट डपट करेगा, अगर कोई बड़ा नाराज हो गया आपको डांट डपट होगी, बालों का थप्पड़ लग जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। अगर नौकरी करते हो आपको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा, तो दुनिया वाले नाराज हो जाए तो क्या है, डांट डपट हो जाए, नौकरी चली जाए या जेल में भेज दिया जाए, कोई जुर्म हो जाए, हम उनसे डरते हैं। अब ये दुनिया वाले हमें कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते, ये तो दोस्ताने गिरामी दुनिया वालों का इख्तियार है या नहीं है, ये तो नापुख्ता लोग हैं। अल्लाह पाक कादिर मुतलक है। अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो अल्लाह पाक इंतकाम लेने पर कादिर है, सजा देने पर कादिर है। अल्लाह पाक अगर सजा देने के लिए अल्लाह पाक इरादा फरमाए तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, वो कादिर है, कादिर है। अब अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। अल्लाह पाक हमारे साथ क्या कर सकता है। ऐ मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनो, मैं उन दोस्तों से मुखातिब हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, जो सजदे नहीं करते, जो अल्लाह अल्लाह नहीं करते, जो माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, जो हराम माल कमाते हैं, जो सूद का लेन देन करते हैं, जो रिश्वतों की तरफ माइल हैं, जो गरीब और यतीम का हक दबाते हैं, जो बेटियों और बहनों का हिस्सा खा जाते हैं, जो किसी तरह भी अल्लाह की जमीन पे जुल्म कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, मैं उससे मुखातिब हूँ। पहला अल्लाह का खौफ ये रख कि अल्लाह पाक कादिर है, अल्लाह पाक कादिर है कि तू गुनाह कर रहा है, अल्लाह नाराज हो जाए और वो दुनिया में तेरी गिरफ्त कर ले। गिरफ्त कर सकता है या नहीं कर सकता। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ता है निशाने इबरत बना देता है। अगर समझ में नहीं आई मेरी बात तो कभी खोल और नमरूद का अंजाम पढ़ के कैसे अल्लाह ने पकड़ की। कभी देख कि फिरौन किस तरह खुदाई के दावे करता था और अल्लाह पाक ने समंदर की मौजों में किस तरह जलीलो रुस्वा कर दिया। नमरूद सजदे करवाता था और मेरे रब ने एक मच्छर से उसका अंजाम करा दिया। सोच सोच गौर कर कि जितने खुदाई के दावेदार गुजरे हैं उन हामान का क्या हुआ और शद्दाद का क्या हुआ, खुदाई के दावेदारों का क्या हुआ। जब अल्लाह पकड़ करता है, सख्त पकड़ करता है, खुदा ना खास्ता हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह पकड़ ले और हमारी सेहत ले ले, बताओ क्या करोगे। आज सेहत है, चलते फिरते
پھرتے کھاتے پیتے ہیں، خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑ میں لے لے اور کوئی موذی مرض لگا دے، کوئی موذی مرض لگا دے، کوئی موذی مرض، بتاؤ کیا کرو گے؟ دوستو یہ کرونے کے ڈرامے سے بھی جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوا ہے اور کس طرح چند دنوں کے اندر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ خدا نہ خواستہ اگر پکڑ میں آئے اور کینسر جیسی مرض لگ جائے، اللہ آپ کو لمبی عمریں دے، لمبی عمریں دے، کوئی بیماری قریب نہ آئے، کوئی دکھ قریب نہ آئے، لیکن حق تقاتے ہی کہ میں مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ خدا قادر ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسی پوری مرض لگ جائے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں کینسر آ جائے، نہ بندہ رہتا ہے نہ وہاں پہ مال باقی رہتا ہے، مال زمینیں بھی لٹ جاتی ہیں اور بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ کتنے خوش بخت ہو کہ اللہ پاک نے ان بیماریوں سے بچایا ہوا ہے۔ اللہ پاک کوئی بھی موذی مرض لگا سکتا ہے اور نشان عبرت بنا سکتا ہے۔ پھر بندہ روتا ہے، پھر بندہ تھاڑے مارتا ہے، مولا ایک بار صحت دے دے، میں گناہ نہیں کروں گا، ایک بار راضی ہو جا مولا، میں تیری چوکٹ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب اللہ پاک ڈھیل دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا، تو گناہ کرتا رہا، وہ پردے دیتا رہا، تو گناہ کرتا رہا، وہ تیری لاج رکھتا رہا، تو گناہ کر کے سوتا تھا، وہ تجھے پھر بھی بھوکا نہیں سلاتا تھا، تو گناہ کر کے آتا تھا، وہ تیرے پردوں پہ پردے رکھتا رہا، وہ چاہتا تو بے پرد کر دیتا، تجھے دنیا میں بے عزت کر دیتا، لیکن تجھے حیا نہ آیا کہ بھائی کل تو گناہ کیا تھا، آج چھوڑ دو، پچھلے ہفتے تو گناہ کرتا رہا، آج توبہ کر لو۔ مجھے سال گزر گیا، مجھے 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ارے 30 سال کا ہو گیا، 40 سال میں قدم رکھے ہیں، بال چٹے ہونے لگے ہیں، 50 میں آ گیا، ہڈیاں کمزور ہونے لگ گئی ہیں، اب تو بس کر لوں۔ تجھے خدا کا خوف نہیں آیا؟ تو جب رب پکڑتا ہے، ہلا دیتا ہے، انسان کب کپا جاتا ہے، پھر چلاتا ہے، پھر روتا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، کہیں وہ پکڑ نہ لے، گرفت نہ کر دے۔ اور اگلی بات سنیے دوستو، میں نے بڑے مغرور لوگوں کو دیکھا ہے، مغرور لوگوں کو دیکھا ہے جو غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے، جو غریبوں کو بیچ چوراہے کے مارا کرتے تھے۔ میں نے مغرور لوگ دیکھے ہیں جو مسجدوں میں مولویوں کا مذاق اڑاتے تھے، علماء کی تذہیق کرتے تھے۔ میں نے مغرور لوگوں کو دیکھا ہے جب اللہ نے گرفت میں لیا تو پہلے سگریٹ پہ آئے، سگریٹ سے چرس پہ آئے، چرس سے ہیروئن پر آئے اور ہیروئن نے ان کو منگتا بنا دیا، وہ اولادوں نے گھروں سے نکال دیا، دوستیاں ٹوٹ گئیں، وہ عزتوں کے تاج اتر گئے، وہ دوستیاں ختم ہو گئیں، وہ سفید لباس جاتے رہے، میلے کچیلے لباس میں میں نے ان کو 10 کا نوٹ مانگتے دیکھا ہے اور خدا کے خوف سے دل کانپ جاتا تھا کہ مولا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، خدا پکڑ سکتا ہے۔ گناہ کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اس سے پہلے کہ گرفت ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس کی مار پڑ جائے، اس سے پہلے کہ اس کی پکڑ میں آ جائے، خدا کے لیے میرے دوستو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور آج توبہ کی چوکھٹ پہ آئے ہو تو توبہ کر کے جاؤ، اس طرح توبہ کر کے جاؤ کہ پھر دوبارہ گناہ نہ ہونے پائے۔ میں ابھی بات کو آگے چلا رہا ہوں، ذرا آپ جاگنے کا ثبوت دیجیے اور اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ دوستو غور کرو میں کیا کہنے لگا ہوں، گناہ کر کر کے اللہ پاک جب گرفت میں لیتا ہے، مال لے لیتا ہے، مال چھین لیتا ہے، عزتیں چھین لیتا ہے، اپنی اولاد گھر سے نکالتی ہے۔ میں نے بندوں کو دیکھا ہے اپنے رشتہ دار دھکے مارتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی عزت والوں کے تاج اترتے ہوئے۔ بس اللہ پاک گرفت نہ کرے، ہم نے یہی سوچا ہوا ہے کہ بس ہم جو من چاہے کرتے رہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی امتیوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میں اور تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، بغور سماعت کیجئے گا، بغور سماعت کیجئے گا۔ آج ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی پکڑ ہے کہ کہیں اللہ پاک عیبوں سے پردے ہٹا دے اور دنیا والوں کے سامنے بے پرد کر دے اور دنیا کے سامنے بے عزت کر دے اور لوگ تف تف کیا کریں، لوگ
लोग थूका करें कि वाह भाई वाह, ये इसका किरदार है, ये इसकी हकीकत है। अल्लाह ने पर्दे दिए हुए हैं, इससे पहले कि पर्दे चाक हो जाएं अल्लाह से डरना चाहिए और बारगाह खुदाबंदी में तौबा करना चाहिए। ये मैं दुनिया का मामला कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रब फरमाता है वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, बाद लोगों को हम ढील देते हैं, दुनिया में पकड़ नहीं करते, उनका माल कायम रहता है, उनकी इज्जतें कायम रहती हैं, उनका जाह, उनकी वजाहत कायम रहती है, हम दुनिया में कुछ नहीं करते। मौला क्यों? फरमाया हम उन्हें ढील देते हैं यामहून, ताकि भटकते रह जाए, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, ताकि वो अपनी सरकशी में गुमराह हो जाए, भटकते रहे और इसी हालत में मौत आए और फिर हम उनको आखिरत में गिरफ्त कर ले, हम उनकी कब्र में गिरफ्त करें। तो अल्लाह से डरो, ऐसा डरने का हक है। मरना नहीं है मेरे दोस्तों, मरना नहीं है। किसने नहीं मरना? कोई है जो यहाँ पे हाथ उठाए कि मैंने नहीं मरना? अरे सब ने मरना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जब तक जिंदगी है अगर हम अयाशियां करें, हम गुनाह करें, हम नाफरमानी करें, तो मरकर अपने मालिक की बारगाह में तो पहुंचना है। दोस्तों मैं ये बयान तो नहीं कर सकता कि मौत की कैफियत क्या होती है, बस इतना तो जरूर तज़किरा करूंगा। आका पाक के इरशादात की रोशनी में जो इंसान सारी जिंदगी बगावत और सरकशी करता है, उसके लिए मौत के झटके तलवार के सैकड़ों वारों से सख्त होते हैं। उसके बदन से रूह इस तरह निकलती है कि जैसे रूई के अंदर कपास में कांटेदार झाड़ी डाल दी जाए और उसको खींचा जाए, इस तरह अंग अंग से जैसे कांटे उसकी रगों में गर्दिश कर रहे हैं और अंदर को फाड़ा और चीरा जा रहा है, ऐसे रूह निकलती है। और ऐसे महसूस होगा कि जैसे एक छोटी सी शीशी है और उसमें सुई का सुराख होता है, उस सुराख की तरह आहिस्ता आहिस्ता रूह निकलती है। उसको ऐसे महसूस होता है कि आसमान मेरे सीने पे रख दिया गया है और जमीन नीचे से मुझे दबा रही है और कयामत की सारी तकलीफें उस पर मुसल्लत कर दी जाती हैं जो खुदा का बागी है, जो रसूल पाक का नाफरमान है। बड़ी हौलनाक मौत है, हौलनाक मौत है। दोस्तों अगली बात सुनिएगा, ये तो मौत की बात कर रहा हूँ। खुदा से डरो जैसे खुदा से डरने का हक है। जब सारे घर वाले कांधों पे उठाएंगे और कफन पहनाएंगे, नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे और कब्र में दफनाएंगे, मट्टियां डाल के वापस आ जाएंगे, फिर सपुर्दे खुदा हो जाओगे, सपुर्दे खुदा हो जाओगे। वहां हिसाबो किताब होना है, वहां हिसाबो किताब होना है। पता क्या करके आया है? अब वो कब्र है, नूर तो साथ लाना था, तेरे पास नमाज का नूर नहीं है। अरे कब्र की राहत तो साथ लेकर आनी थी, तेरे पास रोजों की राहत नहीं है। अरे कब्र का सामान तो करके आना था, तेरे पास तिलावतें नहीं है, दुरूद नहीं है। तू तो बागी था, तू तो सरकश था, जमीन पे पांव नहीं टिकते थे, आसमान को छूने की बात करता था, मखलूक के खुदा को कीड़े मकोड़े समझता था। आज आया है अपने मालिक की बारगाह में। अब क्या है? मेरे आका पाक ने फरमाया कब्र जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है। उस शख्स के लिए कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। अंजाम क्या है? आका पाक ने यूं हाथों को मिलाया और उंगलियों को उंगलियों में डाला। फरमाया इस तरह उसकी कब्र तंग होती है और दाएं की बाएं, बाएं की दाएं पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। कब्र में अंधेरा होता है, कयामत तक उस कब्र में रहना पड़ेगा। मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। इसका मतलब यह है कि जहन्नम का सारा अजाब गुनाहगार की कब्र पर मुसल्लत कर दिया जाता है। खुदा से डरो जैसे डरने का हक है, वरना कब्र की मंजिलें बड़ी औखी हैं, बड़ी मुश्किल है। और एक कयामत का दिन भी तो कायम होने वाला है, 50,000 साल का दिन है दोस्तों। वहां पे उठाया जाएगा, खड़ा होना पड़ेगा और ये ईमानियात में से है, ईमान की शराइत में से है। रोजे कयामत पर ईमान लाना, हिसाबो किताब के दिन पर ईमान लाना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम इसको झुटला नहीं सकते। कयामत कायम होने वाली है, सूरज सवा मील पे होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, 50,000 साल का एक दिन होगा। मखलूक खुदा अव्वलीन व आखिरीन को खड़ा कर दिया जाएगा, मालिक की बारगाह में सवाल किया जाएगा, बता बंदा क्या क्या करके आया है, क्या करता था, बता ये गुनाह क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया। नामा अमाल तुलेंगे, नामा अमाल खुलेंगे, पढ़ के सुना तू क्या क्या करता रहा। ऐ गुनाह
گناہ کرنے والوں جو رات کے اندھیروں میں گناہ کیے تھے مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنانا پڑیں گے. جو لوگوں کا حق مارا تھا مخلوق کے سامنے بتانا پڑے گا کیا کیا بے حیائیاں کی تھی, دامن کتنا داغدار ہے, سب کچھ سامنے, سب کے سامنے راز کھل جائیں گے. وہ ذلت کا دن ہوگا, وہ گناہگاروں کے لیے پکڑ کا دن ہوگا, وہ گناہگاروں کے لیے سخت سزا کا دن ہوگا. اور وہاں پہ انسان تھر تھرا رہا ہوگا, کپ کپا رہا ہوگا, اپنے کیے پہ نادم ہوگا. زنا کرنے والے کہیں گے کاش ہم نے زنا کی لعنت کا طوق اپنی گردن میں نہ ڈالا ہوتا. موبائل فون پہ بے حیائیاں کرنے والے کہیں گے کاش ہم اس شیطان کے کھلونوں کے ہاتھ مجبور نہ ہوئے ہوتے اور ہم نے اپنی جوانیوں کو تباہ نہ کیا ہوتا. ہاں, لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے روئیں گے اے کاش ہم نے دنیا میں خدا کو ناراض نہ کیا ہوتا اور لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلے ہوتے. شراب پینے والے, چوری کرنے والے, رشوتیں لینے والے, زنا کرنے والے, بے حیائیاں کرنے والے تڑپ رہے ہوں گے اے کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا, یہ نہ کیا ہوتا. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی, اللہ کے حبیب کی بات مانی ہوتی تو آج یہ ہمارا انجام نہ ہوتا. لوگوں کسی جو ہے کسی مست اونٹ کی طرح جہنم وہاں پہ چکر لگا رہا ہوگا اور گناہگاروں کو اپنے اندر پھونک رہا ہوگا اور پتنگوں کی طرح اڑ کے گناہگار جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہوں گے. ادھر پل صراط لگا ہے, یہاں سے گزر کے جانا ہے, نیچے آگ جل رہی ہے, گناہگار کٹیں گے, کٹ کٹ کے جہنم کی آگ میں گر رہے ہوں گے. نافرمان سرکش لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے, پیاس کے مارے تڑپیں گے. یہ زبانیں لٹکتی ہوں گی, زبانیں لٹکتی ہوں گی. میرے آقا پاک نے فرمایا پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی ناف تک. جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. کافر سر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. لوگوں جتنے گناہ ہوں گے اتنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اس حال میں قیامت کے دن جاؤ گے, اس حال میں گناہگاروں کو بلایا جائے گا کہ گناہوں کی گٹھڑیاں ان کے سروں پہ رکھی ہوگی, ان کی پشت ٹیڑھی ہو جائے گی, ان کے بدن ٹوٹ رہے ہوں گے اور کہا جائے گا اپنا بوجھ اٹھاؤ جو دنیا میں تم گناہ کرتے تھے, جو دنیا میں گناہ کرتے تھے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, وہ کھڑکھڑانے والی تم کیا جانو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. قیامت کا میدان ہوگا دوستان گرامی, اس دن کا رب ذوالجلال نقشہ بیان کر رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ہاں زمین پہ زلزلے آ جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی, زمین اپنے خزانے اکڑنے لگ جائے گی. قال الانسان ما لها, انسان ہکا بکا کھڑا ہوگا, یہ پہاڑ کیوں اڑ رہے ہیں, یہ زمین کیوں پھٹ رہی ہے, یہ کائنات کے اندر ہلچل, یہ ستارے کی کہکشاں پھٹ گئی ہے, زمین و آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے. انسان پریشان حال ہوگا. دوستو اتنا ہولناک دن, اوپر سے گناہوں کا بوجھ, کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے گناہگار سرکش, کہاں جائیں گے. اللہ اکبر, اس پہ بس نہیں ہے. اوکھا سوکھا گرتے پڑتے, تڑکتے پھڑکتے, مارے کھاتے, یہ میدان محشر کا دن گزر بھی گیا تو ایک نماز کے بدلے جس کو کروڑوں سال دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ کب تک روئے گا, کب تک تڑپے گا. رمضان کا روزہ قضا کرنے کے بدلے جس کو 9 لاکھ سال دوزخ میں ڈالا جائے گا کب تک روئے گا, کب تک تڑپے گا, کب تک برداشت کرے گا. زنا کرنے والوں کو جب آگ کے حوالے کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کے پیشاب گاہوں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلائی جائے گی, یہ کب تک پڑیں گے, کب تک پھڑکیں گے, کب تک یہ عذاب برداشت کریں گے. جواریوں, شرابیوں, زی ٹی وی پہ جوئے کھیلنے والوں, کرکٹ کے میچوں پہ جوا کھیلنے والوں, فینسیاں لگانے والوں, اپنے انجام پہ غور کرو. خدا کے باغوں میں اٹھائے جاؤ گے اور بروز قیامت اگر خدا کے قہر و غضب کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیے گئے, کب تک گوارا کرو گے, کب تک یہ عذاب برداشت کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, او ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ڈرو, اس کا عذاب بڑا ہے, اس کی گرفت بڑی ہے, قبر کا زمانہ بڑا طویل ہے, میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن ہے. ارے ترازو لگیں گے, میزان لگیں گے, اعمال تولے جائیں گے اور قیامت کے بعد جب جہنم میں جائیں گے گناہگار و بدکار لوگ الامان الحفیظ. اس لیے میرا رب کہتا ہے اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو, توبہ کرو, معافی مانگو, استغفار کرو, گناہ کے پاس نہ جاؤ, خطائیں مت کرو, نافرمانیاں مت کرو, سرکشیاں مت کرو. اگر دل میں خدا کا خوف ہے تو توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ موت آئے تو آئے, تجھ سے گناہ نہ ہونے پائے.
نے سمجھایا ہے اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کون ڈرتا ہے؟ کون ڈرتا ہے؟ کون ڈرتا ہے؟ الامان الحفیظ۔ ڈرنے والوں کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، ڈرنے والا رمضان کے روزے قضا نہیں کرتا۔ یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اگر اس وقت میں یہ سوال کر نہیں رہا، میں صرف اگر کہہ رہا ہوں، اگر اس وقت میں کہوں کہ وہ بندے ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں پوری، تو کئی لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ جائیں گے، شرمسار ہو جائیں گے۔ دوستو یہ کیا مسلمانی ہے کہ نماز بھی بندہ نہ پڑھ سکے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آقا پاک علیہ السلام نے مومن و کافر میں فرق، نماز کا فرق بیان کیا ہے کہ کافر نماز پڑھتا نہیں ہے اور مومن نماز قضا کرتا نہیں ہے۔ کون سمجھائے اس مسلمان کو میرے بھائی کہ نماز مومن کی پہچان ہے؟ خدا کا خوف ہوتا تو ہماری نمازیں قضا ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا پہلا سوال نماز ہے، سن بے نماز مٹی دی کند نہ بن، گنگا بہرا اندھا نہ بن، آئے ہو تو کچھ سن کے جاؤ، سمجھ کے جاؤ۔ یہ شب برات حلوے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ شب برات جشن منانے کے لیے، ڈلیاں پٹاخوں کے لیے نہیں ہے، شب برات توبہ کی رات ہے۔ سن، شاید میری بات تیرے دل میں اتر جائے اور اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تھوڑا جی آپ لوکل لوائے بھائی۔ دوستو ذرا توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا پہلا سوال نماز کا ہوگا، اگر نماز ہے تو جنت ہے، اگر نماز نہیں ہے تو جہنم ہے۔ سن سن مٹی دی کاند، بے نماز سے میں آگاہ ہوں، بے نماز سے مخاطب ہوں۔ جو نمازی بزرگ علماء طلباء بیٹھے ہیں، بزرگ 5 وقت کے نمازی، میں ان سے مخاطب نہیں ہو رہا، میں بے نمازوں سے مخاطب ہوں۔ سن، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے نماز قیامت میں حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، شداد کے ساتھ کھڑا ہوگا، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بے نماز کو حضور کی امت میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آقا کی امت میں اٹھنا چاہتے ہو تو آج 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گی، کوئی اوکھا کام نہیں ہے نماز۔ پوچھو نمازیوں سے، یہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھے تو ہمیں نیند نہیں آتی، نماز کے وقت صبح ہم سے سویا نہیں جاتا، اذان ہوتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر چاہے کروٹیں بدلتے رہے نیند نہیں آتی جب تک خدا کو سجدہ نہ کر دیا جائے۔ نماز میں لذت ہے، انہا لکبیرہ، میرا رب فرماتا ہے نماز بڑی اوکھی ہے، نماز بڑی اوکھی ہے، نماز بڑی اوکھی ہے۔ یہ بچے سپیکر کو ادھر نہیں پھیرے، یہ بھائی سیٹ کرتا ہے آپ پھر ادھر پھیر دیتے ہیں۔ نماز بڑی اوکھی ہے، میرا رب فرماتا ہے انہا لکبیرہ، توجہ آپ میری طرف کر دیں، انہا لکبیرہ، نماز بڑی اوکھی ہے، الا علی الخاشعین، جن دلوں میں خدا کا خوف ہے نماز ان کے لیے اوکھی نہیں ہے۔ نماز تو نور ہے، نماز تو لذت ہے، نماز تو سکھ ہے، نماز تو چین ہے۔ میرے بھائی خدا کے لیے آج رات اللہ سے تادہ کر اور توبہ کر کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی، اور پھر ایسا کرنا ہے اوکھا سوکھا، سردی گرمی مصیبت دکھ سفر حضر، ہر حال میں 40 دن تو نے نماز قضا نہیں کرنی۔ پھر جب 40 دن گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ تیرا سینہ کھول دے گا، تجھے نماز کا نور عطا کر دیا جائے گا، پھر نماز میں لذت آئے گی۔ جن کو نماز کی لذت نہیں ملی ان کے لیے دکان چھوڑنا اوکھا ہے، ان کے لیے کتاب چھوڑنا مشکل ہے، ان کے لیے موبائل فون سے گیم سے ہٹنا مشکل ہے، ان کے لیے ٹیلی ویژن پہ چلنے والے ڈرامے کی ایک سیریل چھوڑنا مشکل ہے۔ جن کے دلوں میں نماز کی لذت نہیں ہے ان کے لیے نماز بڑی اوکھی ہے، اذان ہوتی ہے تو دل تنگ ہونے لگ جاتے ہیں۔ جن کو اللہ پاک نے نماز کی لذت عطا کر دی ہے وہ دن کی 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں یا تو سجدے میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں۔ میرے بھائی میں کس طرح تجھے نماز کا عادی بناؤں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، یہ سارے نمازی بن جائیں تو وارے نیارے ہو جائیں، وارے نیارے ہو جائیں۔ تیرے دل پہ کوئی تالا لگا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے دعا کر مولا یہ تالا ٹوٹ جائے، یہ تالا کھل جائے۔ اگر دل پہ زنگ چڑھا ہے اور نماز کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو مالک سے دعا کر مولا میرے دل کا میل دھو دے، میرا زنگ اتار دے،
اور میرے دل کو اجلا کر دے۔ میرے بھائی خدا کے لیے ایک بار آ جا، ایک بار پکا نمازی بن جا، اگر نہیں بنتا تو سن میرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں نابینا ہوں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ فرمایا کانوں میں اذان آتی ہے، آقا کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، فرمایا اگر اذان کی آواز آتی ہے تیرا نابینا ہونا عذر نہیں ہے، تجھے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگی۔ نابینا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ۔ ارے تو نابینا بھی نہیں ہے، تو لولا لنگڑا بھی نہیں ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تو گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا، مسجد تو بڑی بات ہے، کیا عذر ہے تیرے پاس؟ جب قیامت میں میرے مالک نے فرمایا بندہ بتا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تیرا کاروبار، کیا تیرا موبائل، کیا تیرا ٹیلی ویژن، کیا تیرے دوست، کیا تیری کپڑے، کیا تیری نیند، کیا تیری دنیا داری میری عبادت سے زیادہ ضروری تھی کہ تو سب کام کرتا رہا، ایک نماز نہ پڑھ سکا؟ اور یار کس بات کے بندے ہو، کس بات کے ہم مسلمان ہیں جب ہم نماز بھی نہ پڑھ سکے؟ سر میں درد ہے نماز کو جانے دو، ٹیلی ویژن ہے نماز جانے دو، یہ کام نماز جانے دو۔ ارے نماز اتنی سوکھی ہوتی چھوڑ دینا تو کربلا میں امام علی مقام سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹا دیا ہے، مالک کا سجدہ قضا نہیں کیا ہے، سر تاج نہ تاج دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین۔ کہتے ہیں دو سوچیں ٹکرا گئی تھی، ایک سوچ یزیدی تھی، ایک سوچ امام حسین کی تھی، ادھر یزید ہے ادھر حسین ہے۔ حضرت امام حسین کی صفت کیا ہے؟ کٹ گئے ہیں، نماز نہیں چھوڑی ہے۔ یزید کی پہلی صفت یہی ہے، پہلی خباثت یہی ہے کہ وہ بے نماز تھا، یزید بے نماز تھا، یزید بے نماز تھا۔ میرا امام نمازی ہے، بولو میرا امام نمازی ہے، میرا امام نمازی ہے، یزید بے نماز ہے، یزید پلید ہے، امام نمازی ہے، امام پاک ہے۔ اب بتا مسلمان نعرے یزید کے لگا، نعرے امام علی مقام کے لگاتے ہیں، کام یزید والے کرتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین چلے تھے مکہ المکرمہ سے، کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کوفہ جاتا ہوں۔ پھر روک شاعر نے کہا تھا امام کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہے، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ آج مسلمان کا بگڑا ہوا کردار دیکھتا ہوں، اس کی بے نمازیں دیکھتا ہوں، اس کی شرابیں جواریاں اور کندا پن دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ بولوں کہ مسلمان تیرا دل حسینی ہے، کردار یزیدی ہے، یہ یزیدی کردار ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ اور میرے آقا پاک نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت میں اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ نماز نہ پڑھنا فرعونیت ہے، یزیدیت ہے، نماز نہ پڑھنا نمرود کی عادت ہے، نماز نہ پڑھنا شداد کی عادت ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں حضور کی امت میں اٹھنا چاہتے ہو نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور میں کیسے کیسے سمجھاؤں، کتنی مثالیں دے کر سمجھاؤں، میری بات تیرے دل میں کب کھبے گی، کب کھبے گی، یہ سینہ کب کھلے گا، یہ دل کے تالے کب توڑیں گے۔ ایک اور انداز